تجلی سے لگائے ہوئے گئے لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے دل کو مطلع انوار بنائے ہوئے گئے دل کو مطلع انوار بنائے ہوئے گئے کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے گئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے گئے میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے گئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے گئے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے گئے شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کیجئے ہم نعت خوانوں کے استاد قبلہ بھائی صاحب جن کو سن سن کر ہم نے نعتیں سنی بھی ہیں پڑھی بھی ہیں اور پڑھنا سیکھی بھی ہیں اور بھائی صاحب کا ایک نام ہے اللہ تعالیٰ قبلہ الحاج اویس رضا قادری صاحب کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے انہی سے یہ واقعہ ہم نے سنا جب آپ نے اس کلام کو پڑھا علامہ یوسف دبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے یہ اپنے وقت کے مجدد تھے اور جب یہ مدینہ پاک حاضر ہوتے تو مواجہ شریف پر روضہ رسول پر سنہری جالیوں پر حاضر نہیں ہوتے بلکہ باہر سے ہی سلامی عرض کر دیا کرتے تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ مواجہ شریف پر جالی مبارک پر حاضری نہیں دیتے کوئی خاص وجہ تو اب دیکھیں وہ اپنے وقت کے مجدد ہیں لیکن ان کی عاجزی کا یہ عالم میں لکھتے ہیں کہ کتے کا کام گھر کے باہر ہوتا ہے گھر کے اندر نہیں وہ تو باہر ہی رہتا ہے تو آپ دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ وقت کا مجدد کیا کہہ رہا ہے اور پیر صاحب کا یہ شعر سماعت کیجئے لکھتے ہیں کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے یہ بھی کیا کم گئے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے ہم نکم میں گئے مگر دور سے آئے ہوئے گئے حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے اور نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر مہینہ صدیق اکبر کا ہے کہیے سبحان اللہ
بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کر کہو کہ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، یار کار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ تو نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب۔ کل بروز قیامت آقا کریم علیہ السلام ان گناہ گاروں کے پلڑوں میں کہ جن کا گناہوں کی وجہ سے پلڑا بھاری ہو چکا ہو، ایک چٹھی داخل فرمائیں، اور وہ جو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا تو وہ اس کے اگینسٹ جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ چٹھی میں بتائے کیا ہوگا؟ وہ چٹھی میں وہ درود پاک ہوں گے جو ہم دنیا میں حضور پر پڑھا کرتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیں لکھتے ہیں پیر صاحب کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، دیکھ سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، دیکھ سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، دیکھ سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے انوار